بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا۔ قیامت سے متعلق عقائد میں سے ایک عقیدہ وزن اعمال بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان ترازو یعنی میزان قائم فرمائے گا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے گناہ اس ترازو میں وزن کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور وہ کامیاب قرار پائے۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت یہ پلڑا ہلکا ہوا تو بہت برے انجام کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کا نیکیوں کے پلڑے میں بہت زیادہ وزن ہوگا، ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ذر جندب غفاری سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتیں یعنی عادتیں نہ بتاؤں جنہیں اپنانا آسان ہے اور وہ ترازو میں دیگر کی بنسبت بہت وزنی ہوں گی؟ انہوں نے عرض کی کہ انہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو ضرور اختیار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے ذریعے مخلوق کو بے مثال زینت نصیب ہوتی ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 4941 ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر بہت عمل کیا۔ ایک موقع پر کسی صاحب نے انہیں مسجد میں تنہا بیٹھے دیکھا اور تنہائی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوبصورت ارشاد سنایا، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بات کہنی چاہیے اور کن باتوں سے خاموش رہنا چاہیے۔ ارشاد مصطفی ہے یعنی برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموش رہنا اچھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6018 ہے۔ اگلی چیز جو بہت زیادہ وزنی ہوگی وہ ہے تسبیح و حمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے رحمان جل جلالہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے یعنی آسانی سے ادا ہوتے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7563 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6405 ہے۔ اگلا عمل جس کا قیامت والے دن بہت زیادہ وزن ہوگا وہ ہے حسن خلق۔
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ یقیناً رب تعالیٰ بے حیا بد اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2002 ہے۔ محدثین نے اس حدیث مبارک کی تشریح میں لکھا، مومن کے ترازو میں فرمانے سے اشارہ ملتا ہے کہ کافر کے کام اور اخلاق بظاہر کتنے ہی اچھے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں، اس کے اخلاق و اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق سے نوازا اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت والے یا مجھے سب سے زیادہ پیارے اور سب سے بڑھ کر میرا قرب پانے والے کون ہوں گے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے اخلاق والے، یعنی میرے سب سے بڑے عاشق یا مجھے سب سے بڑھ کر پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 7035 ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، سخاوت و مہربانی کرنا، اپنی ذات سے متعلق نازیبا باتوں کو برداشت کرنا اور بدلہ لینے کی بجائے اچھائی سے جواب دینا، دوسروں سے تکلیف کو دور کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق اسلام کی امتیازی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8952 ہے۔ اگلی چیز جس کا میزان میں بہت زیادہ وزن ہوگا وہ ہے جنازہ و تدفین میں شرکت۔ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اسے فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام نے نماز جنازہ کا حکم فرمایا، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح مسلمان کی تدفین میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنا بھی اسے فائدہ پہنچانے کے طریقے ہیں۔ چونکہ وفات پانے والے سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، اس کی خیر خواہی بے لوث ہوتی ہے، چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور میزان حسنات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها فلہ قراط فإن تبعها فلہ قراطان، جو شخص رضا الہی کے لیے مسلمان کا جنازہ پڑھے اور تدفین کے لیے ساتھ نہ جائے، اس کے لیے 1 قراط ثواب ہے۔ اگر ساتھ جائے اور تدفین تک موجود رہے تو اس کے لیے 2 قراط ہے۔ عرض کی گئی 2 قراط کیا ہے؟ فرمایا، ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی ایک عمل کرنے کا ثواب احد پہاڑ جتنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 945 ہے۔ اگلا عمل جس کا میزان میں بہت زیادہ وزن ہوگا وہ ہے اولاد کی وفات پر صبر۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اسلامی احکام پر استقامت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قیامت کے روز یہ میزان میں بہت وزنی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبوی روایت کیا، واہ واہ، 5 چیزیں ترازو میں کتنی وزنی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ 5 اور مسلمان کا نیک بچہ وفات پا جائے تو وہ اس پر صبر کرتے ہوئے ثواب کا طلبگار رہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، تو یہ کہنا درست ہے کہ قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن فرائض اور واجبات کا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ چنانچہ نیکیوں کا پلہ بھاری کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر فرض کو فرض سمجھ کر نہایت اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی کریں اور ہر حرام کو حرام سمجھ کر اس سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔